بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی بار ہم نے لفظ قدیم کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، اور اس میں اہم بات یہ تھی کہ قدیم جو ہم یہاں استعمال کرتے ہیں وہ اصطلاحی معنوں میں، اور اصطلاحی معنی جو ہیں لغوی معنی سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ یعنی قوت جو ہے اردو زبان میں ایک خاص معنی میں استعمال ہوتی ہے، اور انگریزی زبان میں فورس اس کو کہتے ہیں، لیکن جب وہ قوت کو بطور اصطلاح ہم طبیعت میں استعمال کرتے ہیں، یعنی نیوٹن کی طبیعت میں، تو اس سے ہم ایک خاص چیز مراد لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو افراد جو ہیں ان میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن لگتا ہے کہ وہ دونوں مختلف ہیں، کیونکہ مثلاً یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے قدیم کے معنی کچھ لیتا ہے اور دوسرا قدیم کے معنی کچھ اور لیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں اختلاف ہے، لیکن اختلاف جو ہے وہ صرف اصطلاحی ہے، وہ لفظی ہے۔ تو یہاں جو امام غزالی رد کر رہے ہیں عالم کے قدیم ہونے کا، تو ایک خاص معنی میں رد کر رہے ہیں، اور اس کی جو ہے تشریح ہم نے پچھلی دفعہ کو کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جو فلسفی ارسطو کے پیروکار جو عالم کے قدیم ہونے کی بات کرتے ہیں، تو وہ انہی معنوں میں کرتے ہیں جس معنوں میں وہ جو ہے خدا کو قدیم سمجھتا ہے۔ تو وہ خدا اور قدیم، سو خدا بھی قدیم ہے اور کائنات بھی قدیم ہے۔ تو بطور قدیم کے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور وہ جو ہے اس کے بھی دائی، یعنی اس کو بھی نہیں مانتے کہ کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ یعنی یونانی فلسفی کے ہاں تخلیق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، عدم سے وجود میں آنے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ زیادہ زیادہ جو ان کے ہاں تصور ہے وہ یہ ہے کہ مادہ قدیم ہے، یعنی مادہ، جس مادے کی ہم بات کرتے ہیں وہ یعنی ایک تجریدی چیز ان معنوں ہے کہ آپ جب تمام حیت جو ہے کسی بھی چیز سے الگ کر دیں تو اس کے نیچے جو چیز جو ہے بچے گی، وہ اس کو پرائم میٹر یا مادہ کہیں گے، اور یہ ہمیشہ سے موجود ہے، یہ مادہ بھی قدیم ہے۔ اور اس مادے سے جو ہے جب صورت اس کے ساتھ ملتی ہے تو چیزیں بنتی ہیں، اور خدا صرف انہی معنوں میں ہے کہ وہ اس مادے اور صورت کے ملاپ کا ایک سبب ہے، ایک خاص معنوں میں۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، تو صورت اور مادے کا جو یہ ملاپ ہے وہ بھی ہمیشہ سے موجود ہے، کیونکہ جیسے کہ ہم دیکھیں گے ان کے تصور میں جو ہے کوئی حقیقت میں کوئی جو ہے نئی چیز جو ہے وجود میں ہی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے خدا کی تکمیلیت کے خلاف ہے۔ بہرحال یہ تو ان معنوں میں وہ قدیم کا جو ہے امام غزالی یہاں رد کر رہے ہیں کہ
کائنات جو خدا کی ہم زمان ہے، اور خدا تعالیٰ نے جو کائنات کو عدم سے وجود میں نہیں لائے ہیں، اور حدوث کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اب اس کو لیتے ہیں. جب پہلے ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ جو امام غزالی نے ان کے خیالات کو بیان کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کا رد کیا کرتے ہیں. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. مسئلہ اول، قولهم يستحيل صدور حادث من قديم مطلقا، لأن إذا فرضنا القديم ولم يصدر منه العالم مثلا فإنما لم يصدر منه لأن لم يكن للوجود مرجح، بل كان وجود العالم ممكنا إمكانا صرفا، فإذا حدث بعد ذلك لم يخل إما أن يتجدد مرجح أو لم يتجدد، فإن لم يتجدد مرجح بقي العالم على الإمكان الصرف كما كان قبل ذلك، وإن تجدد مرجح فمن محدث ذلك المرجح، ولما حدث الآن ولم يحدث من قبل، والسؤال في حدوث المرجح قائم. تو یہاں رکتے ہیں. اس کو آج جو ہے اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس کو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ کائنات جو ہے یا عالم جو ہے قدیم ہے، رسو اور جو اس کے پیروکار ہیں وہ قیاس اقصی کا استعمال کرتے ہیں. اور قیاس اقصی کا مقصد یہ ہے کہ آپ ثابت تو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے برعکس قضیہ لیتے ہیں کہ عالم حادث ہے، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ثابت کریں کہ یہ قضیہ جو ہے یہ جو ہے متضاد ہے یا یہ ناممکن ہے. تو اگر دو امکانات ہیں، ایک عالم قدیم ہے اور عالم حادث ہے، اور آپ نے ایک امکان کو جو ہے ناممکن ثابت کیا، تو اس کا جو ہے عکس جو یعنی عالم قدیم ہے وہ ثابت ہو جائے. تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عالم حادث ہونا جو ہے ناممکن ہے منطقی طور پہ. تو یعنی مثلا یہ ہے کہ اگر دو امکان ہیں، عالم قدیم ہے اور عالم حادث ہے، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ناممکن ہے، تو اگر صرف دو امکان ہیں اور کوئی دوسرا امکان نہیں ہے، اور آپ نے ثابت کر لیا کہ یہ ناممکن ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ درست ہے. اس کو کہتے ہیں
کیا سے عکسی. اچھا جی، اب جو ہے ان کے جو دلیل ہے اس کے لیے کہ حادث کا صدور قدیم سے کیوں ممکن نہیں ہے، جس کو جو پھر ہم نے پڑھا ہے تحافظ سے، اس کی جو دلیل کو ہے اب وہ سمجھنے کی کوشش کر. تو جب ہم قدیم سے حادث کی صدور کے امکانات کا جائزہ لیں تو یہ ایک امکان، اگر ہم کہیں کہ قدیم سے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ قدیم سے جو حادث ہے اس کا صدور جو ہے ممکن ہے، تو اس کے دو امکانات ہیں. ایک تو ہے کہ امکان تو ہے لیکن صادر نہیں ہوا. یعنی یہ امکان محض ہے. جیسے کہ مطلب اس کا امکان تو یہ ہے، اس کا امکان ہے کہ میں جو ہوں اب یہاں دوسری منزل پر بیٹھا ہوں اور نیچے چلا جاؤں اگلے 15 منٹ، اس کا امکان ہے. اور اس کا بھی امکان ہے کہ نیچے نہ جاؤں. لیکن امکان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایکچولی اس کو کروں. تو جب قدیم سے ہم نے یہ تصور کریں کہ حادث کے صدور کا امکان ہے تو اس کی دو ہی صورتیں، یا تو امکان تو ہے لیکن صادر نہ ہو، اور دوسری صورت ہے کہ صادر ہو. تو امکان تھا اور صادر نہیں ہوا تو اس کو تو بھول جائیں، کیونکہ اس کا ہمارے مسئلے سے تعلق نہیں ہو. اب قدیم سے جب امکان اگر صادر ہو تو اس کا سبب جو ہے اس کی تجدید ہوئی یا نہ ہوئی، اس کو نکال دیتے ہیں. یعنی امکان تھا اور جب امکان ہے تو وہ کسی بھی وقت صادر ہو سکتا ہے، تو اس کا ایک امکان یہ ہے کہ وہ صادر نہ ہوا. اب صادر ہوا تو اس کے جو صدور کا جو مرجح یا سبب ہے وہ یا تو اس کی تجدید ہوئی یا نہ ہوئی. اس کو اوپر لکھتے ہیں تاکہ ذرا جگہ زیادہ ہو جائے. تو قدیم سے جو ہے حادث کے صدور کا امکان ہو تو صادر نہ ہو، تو یہ امکان محض تھا لیکن ہوا نہیں، اور اب صادر ہوا. اب صادر ہو تو اس کے بھی دو امکانات ہیں. یعنی سبب جو ہے اس کے صدور کا قدیم سے اس کی تجدید ہوئی یا نہ ہوئی. تجدید نہیں. اب تجدید نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے وہ امکان محض ہی رہا. یعنی وہ پھر اسی طرح ہو گیا کہ وہ صادر نہ ہوا، امکان محض ہی رہا. لیکن اس کی تجدید کی اگر جو سبب ہے اس کے صدور کا جو سبب ہے اس کی تجدید ہوئی یا نہ ہوئی، اگر اس کی تجدید ہوئی تو پھر سوال یہ اٹھے گا کہ تجدید کا سبب کیا ہے. تجدید کا سبب کیا ہے؟
یعنی مقصد یہ ہے کہ اب اس کا صدور کیوں ہو رہا ہے، پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اب کیوں ہو رہا ہے اور پہلے کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی تجدید ہوئی ہے تو پھر اس کا پوچھنا پڑے گا سبب کیا ہے، یعنی پہلے اس نے صادر نہیں کیا قدیم نے، اب صادر کر رہے ہیں، تو پہلے کیوں نہیں کیا، اب کیوں کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تجدید ہوئی، پہلے نہیں چاہ رہے تھے اس کو صادر کرنا اور اب چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ ہمیشہ سے ہوتا تو پھر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ ہمیشہ سے نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ امکان ہمیشہ سے تھا، لیکن اس کو جو ہے روز ازل سے جو ہے پیدا نہیں کیا، اب پیدا کر رہے ہیں، تو یہ سوال تو پیدا ہو جاتا ہے نا کہ اب کیوں کر رہے ہیں اور پہلے کیوں؟ اب اس کا جو بھی آپ جواب دیں اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ قدیم میں ایک قسم کا تغیر ہے۔ اور ارسطو کے نزدیک یہ ناممکن ہے کہ قدیم میں کوئی تغیر آئے۔ کیوں؟ اور یہ جو ناممکن جو یہاں ہے یہ میٹافزیکل ہے، لاجیکل نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قدیم جو ہے پرفیکٹ، ایک تو یعنی کامل ہے، یہ ایک پہلا اس کا تصور ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا اس کا تصور یہ ہے کہ تغیر جو ہے وہ نقص ہے، کسی قسم کا بھی تغیر، یعنی میں بحیثیت ایک حادث کے میں اپنی آراء تبدیل کر سکتا ہوں۔ میں مطلب یہ ہے کہ میں نے 10 منٹ پہلے جو ہے یہ سوچا تھا کہ نیچے جاؤں گا، اب میں نے 10 منٹ کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، کچھ اور جو ہے اس پہ لگاؤں گا، جو میں کام ابھی کر رہا ہوں، کتاب پڑھ رہا ہوں یا آپ سے باتیں کر رہا ہوں، تو میں نے اپنا ارادہ تبدیل کیا۔ یہ ایک تغیر ہے۔ یہ تغیر حادث میں تو ہو سکتا ہے، قدیم میں نہیں ہو سکتا، یہ ارسطو، کیونکہ قدیم جو ہے کامل ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے تو اس کو دوبارہ ایک بار دہرا دوں تاکہ اصل میں سمجھ آئے، یعنی قدیم سے حادث کے صدور کا امکان جو ہے وہ اس کو ناممکن ثابت کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو صرف امکان ہے، حقیقت میں صادر نہیں ہوا، قدیم سے صادر نہیں ہوا، تو یہاں بات ختم ہو گئی، یہ تو صادر نہیں ہوا۔ اگر صادر ہوا تو اب یہ صدور کا جو فیصلہ ہے، اس کا جو سبب ہے وہ پہلے سے قائم تھا یا اس کی تجدید ہوئی؟ اگر پہلے سے قائم تھا تو پھر وہ اس وقت جو ہے وہ کیوں نہیں ہوا؟ اور پہلے سے قائم نہیں تھا، اس کی تجدید ہوئی ہے، سو تجدید ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر تجدید نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ اسی سے مل جائے گا، کیونکہ سبب نہیں ہے تو مسبب بھی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے ارادہ جو ہے اور جو سبب جو ہے اس میں تبدیلی آئی ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ تبدیلی جو ہے اب آئی ہے، کیوں آئی ہے، پہلے کیوں نہیں آئی؟ کوئی سبب اس کا ہونا چاہیے۔
اگر آپ کہیں کہ یہ بلا سبب ہے تو یہ ارسطو کے نزدیک ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ عقل کے خلاف ہے، اور کائنات جو ہے، اور اس کے نزدیک جو ہے قدیم خود جو ہے عقل کل ہے، تو عقل کے خلاف کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی چیز بلا سبب نہیں ہوتی۔ تو اب اگر حادث اب ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے پہلے کیوں نہیں ہوا تھا، اور اگر آپ اس کا سبب بیان کریں تو آپ سبب یہ کہیں گے کہ پہلے جو ہے خدا نے جو ہے اس کا ارادہ کیا تھا کہ نہ ہو، اور پھر اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ قدیم جو ہے وہ کامل ہے، اور تغیر اس کے نزدیک جو ہے وہ ایک نقص ہے، یعنی تو ہر قسم کا تغیر، حرکت بھی ایک نقص ہے، اس لیے جو ہے مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے اس کا حرکت نہیں کرتا۔ اور پھر مسلمانوں کے ہاں بھی یہ چیز آئی ہے مطلب یہ کہ حالانکہ امام غزالی نے اس کا رد کیا قدیم ارسطو کے فلسفے کا، لیکن یہ کہ مطلب یہ کہ جو مسلمان متکلمین کے ہاں ہوا، بہت اشعرا کے ہاں بھی اور ماتریدیوں کے ہاں بھی، ان میں یہ تصور ارسطو کے ہاں سے آیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ حرکت جو ہے کسی قسم کی یعنی جو ہے نقص ہے۔ اس کا میں فیصلہ نہیں کر رہا، تو اس لیے وہ جو قرآن میں جو آیات آتی ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حرکت کرتا ہے اور ایک کام پہلے سے کرتا ہے، پہلے نہیں کیا تھا، تو اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی تعویل جس سے مطلب یہ ہے کہ وہ حرکت جو ہے وہ ایک بظاہر تو حرکت نظر آئے، حقیقت میں حرکت نہ ہو، اور اس پہ پھر ابن تیمیہ نے تنقید کیا، اور کہتے ہیں کہ مطلب عربوں کے ہاں تو مطلب یہ ہے کہ حرکت نہ ہونا نقص ہے، وغیرہ وغیرہ، اس پہ کبھی بعد میں بات کریں گے۔ لیکن جو اس آرگومنٹ ہے، اس دلیل ہے، اس میں ارسطو کی جو دلیل ہے وہ دو چیزوں پہ قائم ہے، ایک عقل کے خود اکتفا، اور اس کو کہتے ہیں sufficiency of reason انگریزی میں، sufficient reason، یعنی جو بھی کائنات میں چیز ہوگی اس کا ایک خود مکتفی سبب یا دلیل یا حجت، جو بھی اس کو کہیں آپ، وہ ہونی چاہیے۔ انگریزی میں اس کو ریزن کہتے ہیں، اور جو امام غزالی نے جو لفظ استعمال کیا وہ مرجح کا مطلب یہ ہے کہ ترجیح دینے والا، تو وہ انگریزی میں اس کا صحیح ترجمہ ریزن ہی ہوگا، اور اردو میں نے اس کا ترجمہ سبب یا علت کر لیں آپ اس کو۔ عربی زبان میں ریزن کا صحیح ترجمہ تو دلیل ہی ہونا چاہیے، تو ایک یہ کہ عقل جو ہے خود مکتفی ہے، اور کیونکہ کائنات جو ہے ایک نظام ایسا ہے جو عقل کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، اس لیے اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہوتی بلا سبب کی، تو اس لیے خدا کا آج چیز کو بنانا اور کل نہ بنانا، اس کا بھی کوئی سبب ہونا چاہیے، اگر سبب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوئی نہیں، یہ پہلی دلیل، یہ پہلا مفروضہ جو اس کے پیچھے قائم ہے، اور امام غزالی جو ہے اس مفروضے کو بنیادی طور پہ اس کے کچھ مظاہر کو تقریباً رد کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ کا تصور یہ ہے کہ تغیر نقص ہے، حرکت نقص ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اور قدیم جو ہے خدا جس کو وہ کہتا ہے وہ کامل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ تو وہ حرکت دوسری چیزوں کو دیتا ہے لیکن خود حرکت نہیں کرتا، اس میں خود کو تغیر نہیں ہوتا، اور یہ تغیر جو ہے جہاں یہ لیتا ہے تو وہ فزیکل بھی ہے، حالانکہ مطلب خدا فزیکل ان معنوں میں کہ اس کو اس کے ذات سے بھی تعلق ہے، اور
لاجیکل بھی ہے، یعنی وہ جو کام کرتا ہے وہ بھی. تو ان معنوں میں اللہ جو خدا اس کے یہاں ہے وہ اس تعقل کا جو ہے پابند ہے، کیونکہ وہ خود ایک معنوں میں یعنی تعقل جو ہے کامل ہے. تو یہ جو ہے ان کی پہلی دلیل ہے، اور اس کا میں نے ایک وضاحت جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی، تاکہ اس بات کو دیکھیں کہ امام غزالی اس لیے پیش کی کہ تاکہ جو ہے پھر صحیح سمجھ میں آئے کہ امام غزالی جب ان کے دلائل کا رد کرتے ہیں تو کن معنوں میں کرتے ہیں اور کن معنوں میں نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ رکتے ہیں، پھر اسی سے جو ہے جاری رکھیں گے انشاءاللہ.